صحابہ کے ایمان کی جو دلائل تھے وہ کتاب کے دلائل نہیں، کتاب کی وہ حقیقت تھی. اس لیے ایمان کا علم حاصل کرنا ہے. ایمان کا علم کیا ہے؟ ایمان کا علم کیا ہے؟ حضرت فرما رہے تھے کہ بہت عجیب بات ہے. صحابہ کے سوالات جو ہیں، صحابہ کے اللہ کے نبی سے کیے گئے سوالات، یہ ایمان کا علم ہے. صحابہ نے جو ایمان کے متعلق اللہ کے نبی سے سوالات کیے وہ ایمان کا علم ہے، اور اللہ کے رسول نے صحابہ سے جو ایمان کے بارے میں سوال کیے وہ ایمان کا امتحان ہے. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. صحابہ کا پوچھنا علم کے لیے تھا اور نبی کا پوچھنا امتحان کے لیے. بس سمجھ گئے؟ صحابہ کا پوچھنا علم کے لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے، اور نبی کا پوچھنا اپنے ماننے والوں کے امتحان کے لیے کہ ان کے پاس ایمان ہے کہ نہیں. دونوں چیزیں الگ ہیں. تو ایمان کا علم جو ہے وہ صحابہ کے سوالات ہیں. ایمان کا علم کیا ہے؟ صحابہ کے سوالات. جو سوالات صحابہ نے کیے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایمان، یہ سوال ایمان کا علم ہے. یہ سوال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان اخلاص ہے. ایمان اخلاص ہے. اخلاص کیا ہے؟ ہر عمل کا اخلاص الگ ہے. تو لا الہ الا اللہ کا اخلاص کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایمان کا اخلاص کیا ہے؟ عجیب بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے واسطے کلمہ پڑھتا ہوں. اخلاص کہ میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، یہ ایمان کا اخلاص؟ یا پھر اس کے الفاظ صحیح ہو. ایمان کا اخلاص یہ نہیں ہے کہ کلمہ اللہ کے واسطے پڑھے، یہ کلمے کے الفاظ صحیح ہو. ایمان کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو حرام سے ہو گیا، یہ کلمہ اس کو حرام سے. ہر چیز کا اخلاص الگ ہوتا ہے. ابھی تو ہمارے ذہنوں میں اخلاص اور ریا بہت محدود ہو کے رہ گیا. ابھی حضرت جی کہہ رہے تھے کہ لوگ مجمع میں عمل کرنے کو یا کسی کام کے اعلان کرنے کو ڈرتے ہیں کہ ریا میں شامل ہو جائے گا. اعلانیہ طور پہ کوئی کام کرنا ریا نہیں ہے، یا مجمع کے درمیان کوئی عمل کرنا ریا نہیں ہے. اگر ایسی سوچ ہے تو یہ شیطانی دھوکہ ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ شیطان مسلمان کو مجمع میں عمل کرنے سے اس لیے روکتا کہ اس کے عمل سے عمل والے تیار ہو جائیں. اس لیے اپنی عبادت ایک طرف کرو، اپنی عبادت ایک طرف کرو، کیونکہ تمہاری عبادت سے کوئی تیار. شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ عابد اپنی عبادت ایک طرف کرے. یہ بات پسند نہیں ہے کہ عبادت کرنے والا اپنے جیسے عبادت کرنے والے تیار کرے. شیطان کو یہ پسند نہیں. تم اپنی ذاتی عبادت کرو، ذاتی عبادت. تو اعلانیہ عمل کرنا یا مجمع کے درمیان عمل کرنا اس کا تعلق ریا سے نہیں ہے. لوگوں کے درمیان عمل کرنا ریا نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے. لوگوں کے درمیان عمل کرنا ریا وہ تو ترغیب کا سبب ہے. وہ تو ترغیب کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو اعلانیہ زکات دیتے ہیں. اصل میں ہم قرآن حدیث سے سمجھتے نہیں، اس لیے اعتراض کی ایک وجہ جو ہے وہ علم کا دائرہ کم ہونا ہے. جس کے بعد علم کم ہوتا نا وہ ذرا ذرا سی بات میں کیا کر لیتا، وہ اعتراض کرتا، کیونکہ اس کے علم کا دائرہ ہی کم ہے. اس کے بعد وسعت قلبی ہوگی، جس کا علم گہرا ہوگا اس کو کہیں نہ کہیں بات نظر آ جائے گی. تو اب دعوت قرآن حدیث سے سمجھتے نہیں، اس لیے محدود سوچ بن کے رہے. ریا اس سے کہتے ہیں کہ عمل میں لوگوں کو خوش کرنے کی غرض شامل ہو جائے، یہ ریا ہے. چاہے بھی وہ عمل نہیں کرے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ مجمع میں کرے کہ. تو ایمان کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ حرام سے. تو صحابہ کے سوالات یہ ایمان کا علم ہے، یہ ایمان کا علم ہے.
اللہ کے نبی صحابہ اللہ کے نبی سے سوالات کرتے تھے ایمان کے بارے میں. ایمان کی یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی خوش کرتے ہیں گناہ. یہ سوال ایمان کا علم ہے. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایمان کا علم ہے. اب نبی کے سوالات صحابہ سے موقع بموقع اللہ کے رسول نے صحابہ سے سوالات کیے تو نبی کا سوال صحابہ سے یہ ایمان کا امتحان ہے. کیونکہ نبی اپنے مسجد کے معلم بھی ہے ممتحن بھی ہے. نبی معلم بھی ہے اور ممتحن بھی ہے. سکھانے والے بھی ہے اور امتحان دینے والے بھی ہے. ایسا نہیں کہ سکھا کے چھوڑ دو، نہیں، امتحان بھی لیا نگرانی بھی کی. امتحان بھی لیا، ایمان سکھائے اور موقع موقع سے ایمان کا کیا لیے؟ امتحان لیے. تو صحابہ سے اللہ کے نبی کا سوال یہ ایمان کا امتحان ہے. یہ ایمان کا سوئے ہوئے صحابی کو جگا کر پوچھے کس حال میں صبح کی، کس حال میں صبح کی. حارث ابن مالک رضی اللہ. یہ سوال کیا ہے؟ ایمان کا امتحان ہو رہا. پہلا جملہ حارث ابن مالک رضی اللہ عنہ کا کہ میں نے اپنے روح کو دنیا سے ہٹا لیا. جنت جاننا بات کی بات ہے. پہلا جملہ میں نے اپنے روح کو دنیا سے ہٹا لیا. حضرت فرما رہے تھے جہاں ہم ایمان کا کمال اور امتیاز سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک کہ ابھی دنیا سے بے رغبت ہو گئے، یہ ایمان کے کمال کو پہنچ گئے امتیاز کو. جہاں ہم ایمان کا کمال اور امتیاز سمجھتے ہیں حارث ابن مالک رضی اللہ عنہ کا پہلا جملہ ہوتا. سمجھ گئے ان کا ایمان کہاں تھا؟ اس زمانے میں جو ایمان کا امتیاز کمال سمجھا جا رہا وہ صحابہ کا پہلا جملہ تھا. باقی سب اس کے بعد کی چیزیں. تو حارث ابن مالک رضی اللہ عنہ کہ دنیا سے روح کو میں نے لیا ہوں. پھر وہ بتائے کہ میں جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں آنکھوں سے سارے منظر کو دیکھ رہا ہوں. ایسے اعلیٰ درجے کا ایمان اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پر جمے رہنا. اس پر جمے رہنا کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے ایمان اتنے جلدی نکل جاتا ہے جتنے جلدی کپڑا اتار دیا جاتا ہے. ایمان اتنے جلدی نکل جاتا ہے جتنے جلدی اونٹ اپنے رسی سے نکل جاتا ہے. اور اپنے رسی سے نکل جاتا ہے. اس لیے بنیادی چیز وہ ایمان کے علم کو سیکھنا ہے اور ایمان کو قرآن سے دیکھنا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے یا نہیں. ایمان ہے. صحابہ کا جو ایمان تھا ان کے جو دلائل تھے وہ دلائل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلائل کیا ہے ایمان. لیے ایمان کی تجدید کا حکم ہے. ایمان کی تجدید کا حکم ہے کیونکہ ایمان دعوت سے بنتا ہے. انفرادی عبادت سے ایمان نہیں بنتا. انفرادی عبادت سے ایمان نہیں بنتا. انفرادی دعوت سے ایمان بنتا ہے. انفرادی دعوت سے ایمان کے بننے کا تعلق دعوت سے. اس لیے فرمایا تجدید کرو ایمان کی. اس لیے حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو. لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو. اس کثرت کا کیا مطلب ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ ایسے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہتے ہیں. لوگ کیا کہیں؟ پاگل. کیا کرو؟ اتنا اللہ کا ذکر. حضرت فرما رہے تھے کہ اس سے مراد کہ جس شعبے میں ہیں اس شعبے میں جا کر کلمے کے مفہوم کو بیان کرو. لا الہ الا اللہ کی دعوت دو. کیونکہ کوئی ذکر کرنے والے کو پاگل نہیں کہتا. کوئی ذکر اس سے مراد نہ تسبیح ہے نہ ہی ذکر بھی جہر ہے. اس سے مراد حضرت فرما رہے تھے کلمے کی دعوت ہر جگہ جا کر دینا ہے. کیونکہ کوئی ذکر کرنے والے کو پاگل نہیں کہتا. کوئی ذکر کرنے والے کو پاگل، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذکر کرنے والے عقل مند ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ذکر کرنے والے کون ہیں؟ ذکر کرنے والے عقل مند ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے.
تو پاگل کس کو کہا جائے گا؟ پاگل اس کو کہا جائے گا جب یہ لوگوں کے پاس جا کر جن کو اپنا بننا بگڑنا کھیت نوکری تجارت حکومت وزارت سے نظر آ رہا، یہ ان کے پاس جا کر یہ کہے گا کہ اس سے زندگی بننے بگڑنے کا تعلق نہیں، زندگی بنانے والے اوزار ہیں، تب اس کو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے۔ تب اس کو لوگ کہیں گے، میں میری بات نہیں کرتا حضرت کی بات ہے، تب لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا۔ قوموں نے نبیوں کو پاگل کب کہا؟ قوموں نے نبیوں کو پاگل کب کہا؟ عبادت کی وجہ سے کسی قوم نے نبی کو کچھ نہیں کہا، کسی قوم نے عبادت کی وجہ سے نبیوں کو کچھ نہیں کہا۔ مسئلہ جب دعوت کا آیا تو دعوت جب نبی دینے لگے تب قوموں نے کہا کہ یہ مجبور ہے، یہ کیونکہ انبیاء کی دعوت اسباب کے خلاف تھی، انبیاء کی دعوت اسباب کے خلاف، چیزوں کے خلاف، چپلوں کے خلاف، اس لیے قوم کہتی تھی کہ یہ پاگل ہے۔ نبیوں کا جھگڑا قوم کا جھگڑا نبیوں سے عبادت پر نہیں تھا، دعوت پر تھا۔ قومیں دعوت سے روکتی تھی، عبادت سے نہیں روکتی تھی، قومیں دعوت سے روکتی تھی، عبادت سے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں زور سے قرآن پڑھتے تھے، تو مشرکین نے کہا کہ آپ زور سے قرآن مت پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے زور سے قرآن پڑھنے سے ہمارے بیوی بچے متاثر ہوتے ہیں، تم زور سے نہیں کرو کہ ہمارے بیوی بچے۔ ہاں، دعوت سے تکلیف تھی، تکلیف دعوت سے، عبادت سے نہیں، عبادت سے نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو قوم نے برا نہ کہا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو قوم نے برا نہ کہا ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے برا بولنے سے کام چھوڑ دیا ہو۔ کوئی نبی ایسے نہیں ملیں گے جن کو لوگوں نے برا نہیں کہا، کوئی نبی، ایک بھی نبی نہیں ملے گا، جبکہ نبیوں کا اکثر کام وہ لوگوں کو بات سمجھانا۔ نبیوں کی زندگی میں ایک دن، نبیوں کی زندگی میں ایک دن بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ نبی نے ایک دن بھی اپنی ذاتی ضرورت میں لگایا۔ نبیوں کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ نبیوں نے ذاتی کام میں اس ایک دن کو لگایا۔ پورا کام کیا تھا نبیوں کا؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ تو کوئی نبی ایسا نہیں جس کو قوم نے برا نہ کہا ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں کہ لوگوں کے برا بولنے سے کام کو، تو قوم کا برا بولا جانا کہیں کی وجہ سے، وہ صرف دعوت کی وجہ سے، وہ صرف انبیاء پر جتنے حالات، جتنی جسمانی تکلیف اور قلبی تکلیف آئی وہ صرف دعوت کی وجہ سے۔ نبیوں پر جتنی جسمانی تکلیف آئی اور جتنی قلبی یعنی دل کو تکلیف ہوتی وہ صرف دعوت کی وجہ سے۔ عبادت پر تو لوگ صادق اور امین کہتے ہیں، عبادت پر تو صادق اور امین کہتے تھے، پتھر کو دعوت میں مارے گئے۔ پتھر کب پڑا؟ پتھر تو اس وقت پڑا جب دعوت کے لیے پہلا قدم اٹھائے، مسئلہ عبادت کا۔ تو انبیاء کو جو تکلیف کو، جس نے حضرت جی کہہ رہے تھے عبادت سے بدن دکھتا ہے، دعوت سے دل دکھتا ہے۔ عبادت سے بدن دکھتا ہے، دعوت سے دل دکھتا ہے۔ دعوت میں انبیاء والی اذیتیں دیکھی جاتی ہے، دعوت میں انبیاء والی اذیتیں دیکھی جاتی ہے۔ عبادت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، عبادت میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیفیں اس وقت آئی جب دعوت پہ کھڑے ہوئی، جب دعوت پر کھڑے ہوئی۔ تو انبیاء علیہ السلام کو برا بھلا کہا جانے کے پیچھے وجہ اس بات کی وجہ یہ ہے کہ یہ مت کہو اللہ سے ہوتا، یہ مت کہو اللہ کرتے اللہ سے ہوتا۔ دعوت پیش کرنے پر انبیاء کو تکالیف پہنچی، اور غیبی مدد اور غیبی نصرت وہ دعوت کے ساتھ۔ آج فرما رہے تھے دین دنیا میں قائم ہوگا اللہ کی غیبی نصرت سے، دین دنیا میں قائم ہوگا اللہ کی
دین دنیا میں قائم ہونا اللہ کی طرف سے آنے والی غیبی نصرت سے۔ سوال یہ ہے کہ غیبی نصرت کیا ہے اور غیبی نصرت کے نازل ہونے کے اسباب کیا ہے؟ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز غیبی نصرت کسے کہتے ہیں؟ دو باتوں کا نام غیبی نصرت ہے۔ پہلی چیز کہ غیر اسلام میں آنے کے لیے مجبور ہو جائے، کوئی راستہ نہ بچے، مجبور ہو کے اسلام میں آ جائے، یہ غیبی نصرت ہے۔ دوسری غیبی نصرت کہ جو حق کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ حق سے ہٹ جائے، یہ غیبی نصرت ہے۔ جو حق کے راستے میں رکاوٹ بنا وہ حق سے، اس کا حق سے ہٹ جانا، یہ کیا ہے؟ غیبی نصرت ہے۔ اب یہ غیبی نصرت کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ امت کو نصرت کی ضرورت ہے، کرامتوں سے افراد کے مسائل حل ہو سکتے، امت کے کرامت سے شخصی مسائل حل ہوتے، امت کو مدد کی ضرورت ہے، اور مدد کا سبب کیا ہے؟ مدد کا سبب کیا ہے؟ تو مدد کا سبب سیرت میں تلاش کرو، انفرادی دعوت غیبی نصرت کا ذریعہ ہے۔ انفرادی دعوت غیبی نصرت کا ذریعہ ہے۔ سفر اللہ کے نبی کر رہے، ایک دیہاتی سے کہا کوئی خیر کی طلب ہے میرے اندر؟ اس نے کہا بتائیے، کہ کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا گواہ پیش کرو۔ اس نے کیا مانا؟ نبی کی بات پر دلیل مانگنا، نبی کی بات پر گواہ طلب کرنا، یہ مومن کا کام نہیں، یہ کافر کا کام ہے۔ جو نبی کی بات میں دلیل مانگے وہ خدا کی قسم مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جو نبی کی بات میں دلیل مانگے۔ جو نبی کی بات میں گواہ مانگے وہ مومن ہے نہیں۔ مومن تو وہ ہے جو نبی کی بات کو قبول کر لے کہ نبی کہہ رہے تو ہے۔ صدیقیت کی شان یہ تھی کہ لوگوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ سفر ہے میرا اور اتنا ایسا واقعہ، کہ کہنے والے کو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ کہہ رہے تو صحیح، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کی بات میں مومن دلیل تو کافی مانگتے ہیں، دلیل تو اس نے دلیل مانگا۔ صحابہ ساتھ تھے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ گواہی دیں گے۔ اگر صحابہ سے گواہی طلب کراتے ہیں تو یہ ظاہری تائید تھی، یہ غیبی نصرت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ درخت گواہی دے۔ ایک روایت میں ہے کہ درخت کے خوشے نے گواہی دیا، درخت کے خوشے۔ جب اس نے سنا تو وہ اسلام میں آنے کے لیے مجبور ہو گیا، یہ ہے غیبی نصرت، یہ ہے غیبی۔ اور اس غیبی نصرت کا سبب انفرادی دعوت ہے، انفرادی دعوت۔ اس کے حضرت ابھی فرما رہے کہ ایمان کی تکمیل بغیر دعوت کے نہیں، ایمان کی تکمیل دعوت کے بغیر، ایمان اور اعمال میں کمال اور تکمیل کا سبب دعوت ہے۔ صرف اپنی ذات سے ایمان اور اعمال کر لینا اتنا کافی نہیں ہے، مجموعے کی اصلاح کی فکر یہ ایمان کی ترقی کا سبب ہے۔ مجموعے کی اصلاح کی فکر یہ ایمان کی۔ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی ترجمان سننا میں لکھتے ہیں، حضرت جی بار بار اس قول کو نقل کرتے کہ کوئی آدمی اتنی نماز پڑھے اپنی ذات سے کہ پیشانی پر کالا نشان پڑ جائے، اتنے نفلی روزے رکھے کہ ہونٹوں پر خشکی اور پپڑی جم جائے، زکوٰۃ وقت پر ادا کرے۔ مولانا بدر عالم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اصلاح میں ایمان کی علامت نہیں۔ حوالے کے ساتھ، کتاب کے اور مصنف کے حوالے کے ساتھ بالکل یہی قول، ایک بات نہیں، بار بار حضرت اس کو نقل کرتے ہیں۔ مولانا بدر عالم صاحب فرماتے ہیں کوئی آدمی اتنی نماز پڑھے کہ پیشانی پر کالا نشان پڑ جائے، روزے اتنے رکھے کہ ہونٹوں پر خشکی اور پپڑی آ جائے، زکوٰۃ وقت پہ ادا کرے، تب بھی اسلام میں یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اسلام میں ایمان کی علامت لوگوں کو معروفات کی طرف لانا ہے، لوگوں کو معروفات کی طرف لانا ہے۔ صرف اپنی ذات سے کرنا کافی نہیں ہے، صرف اپنی ذات سے کرنا۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟
نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ آپ فرما رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنا اور اس نماز کا قبول ہو جانا، یہ بھی نماز کا قائم کرنا نہیں، صرف اتنا ہو جانا نماز کا قائم کرنا نہیں۔ نماز کے قائم کرنے کا حکم پورا کرنا یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھے اور ساری امت کو نماز پر لانے کی محنت کرے۔ یہ ہے نماز کے حکم کو پورا کرنا، نماز کے قائم کرنے کا حکم پورا کرنا۔ یاد کی بات نہیں کرتے، صرف اپنی ذات سے عمل کر لینا کافی نہیں ہے، مجموعے کی اصلاح کی فکر یہ اثر ہے، مجموعے کی اصلاح کی فکر۔ اس لیے خود چل کر جا کر ایک کو سمجھانا، چل کر جا کر۔ اس زمانے میں بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان نے دعوت بھیجانا چھوڑ دیا، بس یہ بات ذہنوں میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے بات پہنچ رہی، کسی بھی طریقے سے بات، تذکیر کا حکم ہے اور تذکیر کا ذریعہ صرف مسلمان ہے، کوئی عادت نہیں ہے۔ جیسے عبادت میں مسلمان کا کوئی بدل نہیں، ایسی دعوت میں مسلمان کا کوئی بدل نہیں۔ جیسے عبادت خود کرنی ہے، ایسی دعوت بھی خود پہنچانی ہے، دعوت بھی۔ اور حضرت فرما رہے تھے کہ اس زمانے کی جہالت یہ ہے کہ اسی میں علم اسی میں فلم، اس زمانے کی کیا ہے؟ جہالت ہے کہ ایک ہی موبائل میں علم اور ایک ہی موبائل میں فلم۔ یہ کیا ہے اس زمانے کی جہالت ہے کہ اسی میں علم ہے اور اسی میں فلم ہے، اسی سے علم بھی پھیلائیں گے اسی سے فلم بھی پھیلائیں گے۔ امت یہاں تک پہنچ گئی، امت یہاں تک پہنچ گئی۔ دین کے پھیلانے کا جو مسنون طریقہ دور صحابہ میں تھا وہ یہ تھا کہ جاننے والے اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے، نہ جاننے والے ان کے ساتھ رہ کر سیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ مسنون طریقہ تھا دین کے پھیلنے کا۔ اس لیے دعوت خود کی ذات سے لے کر چلنے کا نام، مسلمان کی قیمتی سرمایہ یہ دکان پہ استعمال ہو، دیش پہ استعمال ہو، نوکری پہ استعمال ہو، اور دین کی بات پہنچانے کے لیے رواجی طریقہ، جہاں جان مال لگنا تھا، جہاں تھکنا تھا، وہاں مسلمان کی صلاحیتیں کہاں لگ رہی؟ ساری دنیا کی بنانے میں، اور دین کے پہنچانے کے لیے کیا ہے؟ یہ بس رواجی طریقے سے کیا کریں، رواجی طریقے سے دین پھیل رہا، جبکہ اصل دین کا پھیلانے کس کے ذمہ تھا؟ مسلمان کے ذمہ تھا۔ خود چل کر جانا، مجاہدہ برداشت کرنا، خود چل کر جانا مجاہدہ۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے علم لکھ کر بیچنے کی چیز نہیں، عمر فرماتے علم لکھ کر بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ تو دعوت اصل خود چل کر جانے کا نام ہے، خود چل کر جانے کا نام ہے، اور دعوت سے ایمان اور اعمال کی تکمیل ہے، دعوت سے مجموعے کی اصلاح ہے۔ جب تک پوری امت ایک دوسرے کی فکر نہ کرے تب تک مجموعے طور پہ امت دین پر کیسے آئے؟ تھوڑے افراد کا دعوت دے دینا یا دین کی محنت میں لگنا، اس سے مجموعی دین امت میں کیسے زندہ ہوگا؟ مولانا یوسف صاحب کہہ رہے تھے حضرت کے بیٹے، دور صحابہ میں جس مسلمان کے اندر جو خوبی تھی وہ اس خوبی کو لے کر امت میں جا رہا تھا تو وہ ساری خوبیاں امت میں زندہ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جو تھا وہ لے کر امت میں جا رہے تھے تو وہ ساری چیزیں امت میں زندہ ہو رہی تھی۔ آج امت میں پورا دین زندہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ جس کے پاس دین کا جتنا حصہ ہے وہ اپنے دین کو لے کر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امت میں بے نمازی اس لیے ہے کہ نمازی نے اپنی نماز پڑھنے کو سب کچھ سمجھا، دوسروں کی نماز کوئی فکر نہیں ہے۔ امت میں غفلت اس لیے ہے کہ ذاکر اپنے ذکر میں لگا ہوا ہے، دوسروں کو ذکر کی دعوت، بلکہ اب تو حضرت فرما رہے تھے یہاں تک حال ہو گیا، یہاں تک کہ کوئی تم کو یہ کہے گا کہ ایسا کرو تو جواب میں ہی کہیں گے بس بھی آپ نے بھی کر دو۔ اب امت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی یہ کہے
کہ ایسا کرو تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے کہ بس اپنی فکر کرو، اب یہاں تک پہنچ گئے، اب یہاں تک پہنچ گئے۔ اس لیے دعوت کو لے کر بلکہ مواقع تلاش کرنے ہیں دعوت کے کہ کیسے دعوت پہنچائے، کیونکہ دعوت اصل غیبی نصرت کا سبب ہے، دعوت اصل ہدایت کا سبب ہے۔ جس کو یقین ہوگا کہ دعوت نصرت کا سبب ہے وہ آج میں بھی دعوت اختیار کرے گا کہ اللہ کی نصرت ساتھ ہو جائے۔ ہجرت کا سفر، ڈر کا خوف کا ماحول، مکہ دشمن، دوسری الگ بات یہ کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو ثبوت ہی نہ، دشمنی الگ اور مال کا لالچ۔ ایسے حال میں جب ہجرت کا سفر کیا گیا تو وہ سفر جو ہے اس راستے سے کیا گیا جس راستے پر ڈاکو رہتے، جس راستے پر یہ نہیں سوچے کہ ہمیں لوٹیں گے، یہ سوچے کہ ان کو دعوت دیں گے تو یہ دعوت کے ذریعے ہدایت پر آ جائیں گے، دعوت کے ذریعے نبی کو دعوت سے ایسے ہدایت کا یقین کہ وہ قوم جن کے بارے میں یہ کہا جا چکا ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو باقی رکھو، اس لیے کہ آئندہ جو ان کی نسلیں آئیں گی وہ اسلام میں آئیں گی، نسلوں کو باقی رکھنے کے لیے ان کو ہلاک مت کرو، آئی والوں کو ایسی پر امید۔ تو دعوت کے مواقع تلاش کرنا، کیونکہ دعوت یقینی سبب ہے غیبی نصرت کا، دعوت یقینی سبب ہے غیبی نصرت کا، اور خود ذمہ داری کا پورا کرنا، خود ذمہ داری کا پورا کرنا، یہ نہیں کہ جو ذمہ داری ملے اسے دوسروں کے حوالے کر دو۔ انبیاء علیہ السلام ذمہ داری کے پورا کرنے میں اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں تاخیر ہو گئی تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کرو اور 5 باتوں کا حکم دو، 5 چیزوں کا پیغام بنی اسرائیل تک پہنچاؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ کا ذکر، یہ 5 باتیں بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کر کے پہنچاؤ۔ اس پیغام کے پہنچانے میں یحییٰ علیہ السلام سے دیری ہوئی، اس پیغام کے پہنچانے میں یحییٰ علیہ السلام سے دیری ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یحییٰ تم سے یہ پیغام پہنچانے میں دیری ہوئی، کیا یہ پیغام میں جا کر پہنچا دوں؟ تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کیا یہ بات جا کر میں پہنچا دوں؟ تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عیسیٰ ایسا مت کرنا، ایسا ہرگز مت کرنا، اس لیے کہ اگر یہ پیغام پہنچانے میں میرے سے دیری یا سستی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں دھسا دے گا۔ اگر اس پیغام کے پورا کرنے میں مجھ سے دیری ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں دھسا دیں گے اور اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ یہ انبیاء کا ڈر ہے ذمہ داری کے پہنچانے میں، یہ انبیاء کا ڈر ہے ذمہ داری کی پہنچانے میں۔ اس لیے دعوت ذمہ داری ہے کہ امت کو دین کی طرف لانا، صرف اپنی ذات سے دین پر چلنا کافی نہیں ہے، اپنی ذاتی اصلاح کی فکر کافی نہیں ہے، اپنی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ مجموعے کی اصلاح کی فکر یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ اس لیے پوری انسانیت کی فکر کرنا، پوری انسانیت کی فکر اس بات کی کہ یہ جہنم کی آگ سے بچے، یہ اصل مسلمان کے کرنے کا کام ہے، ورنہ دوسری مدد مسلمان کی غیر بھی کر سکتے۔ ایک مدد اسلام کی ہے، ایک مدد مسلمان کی ہے، ایک مدد اسلام کی اور ایک مدد مسلمانوں پہ مال خرچ غیر بھی کرتے، مسلمانوں پر مال خرچ غیر بھی کرتے، خیر کے کاموں میں مال کا خرچ کرنا، یتیم خانے، مسافر خانے، پانی کی پنیری غیر مسلم پہ لگا دیں گے۔ اصل مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ صرف مسلمان کرے گا، یہ صرف
اصل نصرت اسلام کی نصرت ہے. اصل نصرت ایک نصرت مسلمان کی، ایک نصرت اسلام. اصل یہ ہے کہ مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. اس کے لیے بار بار ایک ایک کو دعوت دینا، سمجھانا، اس کے علاوہ کوئی راستہ، کیونکہ تذکیر کا ہوگا میں سمجھاؤ، اور سمجھانا خود ایمان والے کی ذمہ. سمجھانا خود ایمان، کسی ذریعے سے بات پہنچا دینا کافی نہیں ہے. کسی ذریعے سے بات کا پہنچا دینا کافی نہیں ہے. وہ تو رواج غالب آگے سنت پر، رواج سنتوں پر غالب آتے جا رہے. اتنے رواج آتے چلے گئے کہ وہاں یوسف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک زمانے میں مرنا مشکل ہو گیا. شادی بیاہ تو مشکل ہو ہی گئی، بولے مرنا بھی مشکل ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی کتنے رواج آ گئے. مرنے والا گھر والے سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارے رشتے دار میں کی بات بیوی کا انتقال ہوا، شوہر کہنے لگا بول ابھی مرنے کا تھا. رواج اتنے غالب آ گئے کہ وہ رواج کے پورا کرنے کی وجہ سے یہ کہنے لگا کہ یہ ٹائم پہ مرنے کا ہے. میں مولوی صاحب کی بات بتا رہا ہوں، میری کوئی بات نہیں، کہ اس زمانے میں رواج اتنے آ گئے کہ شادی بیاہ تو مشکل ہو رہی تھی مسلمانوں کی. بلکہ اس لیے تو فرمایا نا جو سنت پہ عمل کرے اس کو 100 شہید کا ثواب ہے. کتنے شہید کا؟ 100 شہید کا ثواب کیوں ہے؟ پیٹ کی بیماری میں مرا شہید مرا، ایک بار تکلیف اٹھا کے مر گیا. کتنے بار تکلیف ہوئی اس کو؟ پانی میں مرا شہید مرا. کتنے بار تکلیف ہوئی؟ جو سنت پہ اس زمانے میں عمل کر رہا ہے معاشرہ اس کو بار بار تانا دے رہا ہے. اگر ایک فرد سنت کے مطابق شادی کر لے، پورے رشتے دار یہ اعلان کر دیتے ہم تمہارے گھر کو نہیں آئیں گے، شادی میں نہیں گزرے. تو یہ بار بار کی تکلیف اٹھا رہا ہے سنت اختیار کرنے کی وجہ سے. اس لیے مولانا یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ سنت پر 100 شہید کا ثواب، کیونکہ وہ مرنے والا ایک ہی تکلیف اٹھا رہا اور یہ سنت زندہ کر کے، یہ سنت زندہ کر کے بار بار تکلیف اٹھا رہا، اس لیے اس کو بار بار شہید کا ثواب ہے. بار بار اس کو کیا ہے؟ شہید کا. تو مسنون طریقہ، مسنون طریقہ تو دعوت کو لے کر کھڑا ہونا ہے. دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لینا یہ پورے دنیا کے نظام کو مسخر کر دے گا، جیسے صحابہ کے ساتھ ہوا ہے. کیونکہ وہ دعوت اور عبادت پر تھے، دعوت اور عبادت پر تھے، اس لیے پوری مخلوق ان کے تابع ہو گئی. پوری مخلوق اس لیے حضرت فرماتے تھے اس زمانے میں بادشاہوں کی بادشاہ تھی، اس زمانے میں بادشاہوں کی تھی، تو صحابہ ان سے ایسے بات کرتے تھے جیسے غلاموں سے کی جاتی ہے. اس زمانے میں غلاموں کی بادشاہ تھی. اس زمانے کے بادشاہ کون ہے؟ اس زمانے میں غلاموں کی بادشاہ تھے. پھر بھی مسلمان ڈرا وہاں آج یہ ٹوٹی ہوئی تلوار، پھٹے ہوئے کپڑے، رستم کے دربار پہ جا کے گئے تو نیچے آتا کہ میں اوپر آؤں، تو نیچے آتا کہ میں اوپر ہوں. بولے کچا جانا وہ میں نہیں آیا، بلایا گیا، ایسے نہیں جاؤں گا، بھٹا گیا. قالب پھاڑتے ہوئے جا رہے، اس نے دونوں کے طرح سے تکیہ بنائے تھے، کچر لیے، تکیہ پھاڑے، اس میں باندھ دیا اس کو. میں تھوڑی آیا، بلایا تھا. بادشاہوں کی بادشاہ تھی. آج فرماتے صحابہ بادشاہوں سے ایسی بات کرتے جسے غلاموں سے کی جاتی ہے. آج کا مسلمان جن کی فقیروں کی بادشاہ کو ان سے گھبرایا ہوا ہے. یہ وجہ ہے کہ یہ وجہ اس بات کی ہے کہ یہ دعوت پر نہیں ہے. اگر یہ دعوت پر ہوتا، مسجد کو آباد کرنے والا ہوتا، اللہ اپنے غیر کو رب اس سے نکال دیتے. مسجد کے آباد کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ غیروں کو رب ان سے نکال دیں گے. رعب اس وجہ سے ہے کہ مسجد کو آباد نہیں کرتا، ورنہ صحابہ کا رعب کتنا تھا. صحابہ کا رعب اللہ کے نبی کے پاس قتل کے لیے آئے، قتل کے لیے. آپ نے تو جگہ نہیں، ہم تو ویسے آئے آپ کے پاس دیکھنے کے لیے. جبکہ مشورہ کیا ہوا تھا کہ جا کر کیا کرتے گے. رعب ہی اتنا تھا کہ پانی پلٹ گئی. رعب تو اتنا تھا، عجیب بات ہے. آپ عمر کے بارے میں فارس نے مشورہ کیا کہ جب تک عمر ہے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، ہماری حکومت نہیں چل سکتی. اس لیے کیا کرو، عمر کو ہٹاؤ، عمر کو ہٹاؤ.
ان کے مارنے کا انتظام کرو، جب تک یہ ہے جب تک ہم آگے نہیں جا سکتے، ان کو ہٹاؤ۔ مشورہ ہوا بہت ہے، ایک آدمی کہنے لگا میں تیار ہوں، اس کو بہت زیادہ مال دے کر تیار کیے کہ آپ حضرت عمر کو کیا کر دو، قتل کر دو۔ اب وہ اسی تلاش میں کہ آپ تمہارا نہیں ہے تو قتل کر دوں گا۔ تمہارا امیر تھے، دن بھر کام کرتے، ذمہ دار تھے، امیر تھے، کام کرتے تھک جاتے تھے، ایک درخت کے نیچے جا کے سو جاتے، درخت کے نیچے جا کر سو جاتے۔ یہ یہودی کو پتا چلا کہ درخت کے نیچے سوتے ہیں، یہودی نے کھنجر لیا اور درخت کے اوپر جا کر بیٹھا، کیا تمہارا آئے تو قتل کر دوں گا، تمہارا آئے ہاں تمہارا آئے، درخت کے نیچے سو گئے، نیند لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہودی نے دیکھا کہ ایک شیر آیا، شیر آ کے ہاتھ عمر کے تلوے چاٹنے لگا، تو تلوے چاٹنے تو نیند اچھی آتی، تلوے کو سلا آپ تمہارا اور گہری نیند میں سو گئے، اور یہودی نے دیکھا تو اس کی تو حالت ہی خراب ہو گئی، نیچے اترا، معافی مانگا، آیا تھا قتل کے لیے، مجھے معاف کر دو۔ پھر کہنے لگا کہ جو دنیا میں عدل کے فیصلے کرتا ہے اس کی حفاظت کا نظام آسمان سے چلتا ہے، جو دنیا میں عدل کے فیصلے کرتا ہے اس کی حفاظت کا نظام آسمان سے چلتا ہے۔ تو دائی کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ شیر ان کے تلووں کو چاٹ کے جا رہا ہے، یہ کیا بگاڑیں گے، یہ کیا بگاڑیں گے؟ ہرقل کی طرف سے اللہ کے نبی کے قتل کے لیے لوگ بھیجے گئے، اللہ کے نبی قتل کے لیے آپ نے فرمایا ان سے کہ بازار نے قتل کے لیے بھیجا تھا کہ جا کر نبی کو قتل کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرے آقا نے مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا، میرے آقا اللہ نے تیرے آقا کو رات میں قتل کر دیا، تو کیا قتل کو بھیج دوں؟ تو تیرے بادشاہ نے جب یہاں بھیجا اتنی دیر میں تو میرے اللہ نے بادشاہ کو قتل بھی کر دیا، اس نے لکھ کے رکھا، جب واپس گیا تو پتا چلا جس وقت اللہ کے نبی نے بات کہی تھی اسی وقت شیروے کے بیٹے پرویز نے اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو دعوت یہ اللہ کی غیبی نصرت کو ساتھ دینے والا عمل ہے، امت جب تک دعوت پر نہیں آئے گی یقین جانو غیبی نصرت، کیونکہ صاف فرمایا گیا حدیث میں جب تک بھلائی کا حکم پر برائی سے روکنا امت چھوڑ دے گی اگر تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے، دعائیں مانگی قبول نہیں ہوگی، مغفرت چاہے مغفرت نہیں ہوگی، مدد چاہے تو مدد نہیں ہوگی، مدد چاہے تو ہاں وہ سبب جس سے اللہ کی غیبی نصرت اتر رہی تھی، مسلمان اس سبب کو بھول کر اللہ کی مدد کے انتظار میں ہے، سبب بھول کر مدد کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے عمومی طور پہ سب کو دعوت پہ آنا ہے، سب کو، کیونکہ سمجھائے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے نبی جی سمجھاتے رہیے، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا، اور سمجھانا کس کا کام ہے؟ سمجھانا مسلمان کا کام ہے۔ اللہ فرما رہے تھے کتاب سے اپنے عمل پر نہیں آتا، کتاب سے نہیں تو بولے کوئی بھی عمل نہیں رہتا تھا، کوئی بھی عمل نہیں رہتا تھا، یہ فرمایا کہ کتاب علماء کے لیے ہے کہ علماء کتاب سے بھی حاصل کریں گے، عوام کے لیے علماء ہے، عوام کے لیے کتاب نہیں، عوام کے لیے کتابیں، عوام کے لیے کتابیں نہیں ہیں، وہ تو باطل نے عوام کو علماء سے دور کر دیا، اس نے موبائل پہ ڈال دیا کہ اس سے حاصل کر لو، کیا ضرورت ہے علماء کی؟ عوام کے لیے کتاب نہیں، موبائل نہیں، عوام کے لیے علماء ہے کہ عوام علماء سے دین حاصل کرے، علماء تم کو تمہاری ضرورت کا دین دیں گے، علماء تم کو تمہاری ضرورت کا دین دیں گے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ مصنون طریقے سے دین حاصل نہیں کیا ہے، اس لیے دعوت کو لے کے سارے عالم میں صحابہ کی طرح چلنا ہے، صحابہ کی طرح، ہاں، کیونکہ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں، دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہے، اس لیے دعوت پر آنا ہے، اپنے آپ کو دعوت پر لانا ہے، دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لینا۔ اس لیے آپ فرما رہے تھے انفرادی زندگی گزارنے والے گناہ کے زیادہ قریب ہیں، جو اکیلے رہتے ہیں نا وہ زیادہ خطرے میں، اکیلے رہنے والے انفرادی زندگی گزارنے والے گناہ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے فرمایا جماعت کے ساتھ رہو، مسجد کو لازم پکڑو، عام لوگوں میں رہنے کو لازم پکڑو تو حفاظت رہے گی۔ جو الگ ہو جائے گا کہ میں جس کو بولتا نہیں، جس کو سمجھاتا نہیں، اپنی ذات کی فکر کرے گا، وہ گناہ میں پڑنے کا زیادہ خطرے نہیں،
मजमूए की इस्लाह की फिक्र में लगे रहो, इससे ईमान की तकमील, इससे ईमान की तकमील है। इनफरादी जिंदगी मासियत के ज्यादा करीब होती है, जिंदगी मासियत की ज्यादा करीब। इसलिए भाई बुजुर्गों, सारे आलम में सहाबा की तरह खुद जाके दावत पेश करना, खुद जाकर दावत का पेश करना, तो असल अपने आप को दावत पे लाना है, असल अपने आप को। हाँ, क्योंकि इबादत से ईमान नहीं बनता, इबादत से ईमान नहीं बनता। इबादत पे शख्सी अजर मिलेगा, इबादत पर शख्सी अजर मिलेगा, दावत पर इज्तिमाई अजर मिलेगा, दावत पर इज्तिमाई अजर मिलेगा। इसलिए शैतान इबादत करने वाले को इबादत से नहीं रोकेगा, वो इस बात से रोकेगा कि तुम लोगों को इबादत पे मत लाओ, तुम लोगों की इबादत पर मत लाओ। इसलिए शैतान दाई के मुकाबले पर आता है, दाई के मुकाबले पर आता है। इसलिए भाई बुजुर्गों, दावत लेके सारे आलम में चलना है उस तरह जिस तरह सहाबा करते थे, क्योंकि नमूना सहाबा नहीं, नमूना सहाबा के नहीं। इसलिए पैदल अल्लाह के रास्ते में चले, सवारी पे चले, सारे आलम में जाकर अल्लाह के दीन को जिंदा करना, और ये सबके करने से होगा। हज़रत फरमा रहे थे, तुम्हारे आंगन में कचरा है, तुम्हारे आंगन में कचरा है, झाड़ू का एक तिनका नहीं है तो वो कचरा सफा कर सकते? तिनके से एक घर का कचरा सफा नहीं होता, तो 2-4-5 लोगों की मेहनत से उम्मत की बिजली कैसे खत्म हो जाएगी? मैं तुमको मिसाल देता हूँ, 1-2 के करने से नहीं होगा, पूरी उम्मत को आना पड़ेगा इस पर। जब तिनके का मजमुआ जमा होगा तो झाड़ू बनती, वो झाड़ू से कचरा होगा। जब पूरी उम्मत दावत पर आएगी तो फिर बिजली का कचरा खत्म हो जाएगा। 2-4-5 लोग करेंगे तो उससे तो गाँव की बिजली खत्म नहीं हो रही। अलग तो बहुत दूर की बात है, अलग तो बहुत दूर की बात है। अगर यही हाल रहा हमारा दावत के बारे में कि 2-4-5 लोग मेहनत में लगे रहे तो फिर मुसलमान बगैर कलमे के मर जाए। मुसलमान सालों से मेहनत हो रही है, आज तक नौजवान मुसलमानों को कलमे के अल्फाज है। अभी हमारे साथी 1-2 दिन पहले मुझसे कहने लगा, एक साथी हमारे महल्ले का उसको मस्जिद में ले गए, बोले उसको कलमा पढ़ा रहे तो कलमा पढ़ते नहीं आ रहा, 22-23 साल का हो गया अपने गाँव का। अगर जो सच्चे से दावत को लेके चल रहे हैं, ये हमारे जहन में ये है कि ये लोग कर रहे 2-4-5 लोग करेंगे, इस तरह से अगर हम दावत को लेकर चलेंगे तो उम्मत बगैर कलमे के चली जाएगी, उम्मत में उम्मीद जिंदा नहीं होगी, पूरी उम्मत में जिंदा। वो तो सबकी फिक्र चाहिए, सबको दावत पे खड़ा होना पड़ेगा, सबको दावत पे खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पूरा मजमा नियत अज़्म करे कि इंशाअल्लाह हर हाल में दावत के तकाज़े को पूरा करें। इसलिए बोलो डेरों के लिए कोशिश